وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اگر تم اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ نا تو تمہیں بہت ساری نشانیاں ملیں گی۔ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان بتائے گی۔ یہ نشانیاں اس بات کی بھی دلیل ہیں کہ قیامت آنی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ان نشانیوں پر غور کریں تبھی ہمیں سمجھ آئیں گی نا۔ یہ نشانیاں خود اپنے زبان حال سے بتا رہی ہیں۔ سورج جب وہ اپنی روشنی دیتا ہے تو وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، اسی طرح درخت پر جب ہرے بھرے پتے آتے ہیں نا وہ بھی کچھ بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہیں، سب بتاتے ہیں کہ ہم نشانیاں ہیں، مگر انسان اس کے پاس سے گزر جاتا ہے بغیر اس کی طرف توجہ کیے ہوئے، بغیر غور کیے ہوئے۔ آسمان کی بلندی بھی کچھ بتاتی ہے، زمین پر تو اتنا کچھ ہے کہ ہر ایک اپنی زبان میں اس کو نشر کر رہا ہے، لیکن انسان دوسری آوازوں میں اور خود میں اتنا گم رہتا ہے کہ کائنات کا خاموش پیغام سن ہی نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہاری اپنی جانوں میں بھی، افلا تبصرون، تمہاری اپنی جانوں میں بھی، اپنی جانوں کو دیکھ لو، اس میں بھی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ انسان کا پیدا ہونا، اس کا پلنا بڑھنا، پھر انسان کی جوانی، جوش ولولہ، پھر اس کا بڑھاپا، کیا یہ سب نشانیاں نہیں ہیں؟ پھر انسان کے اعضاء، یہ آنکھ کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا؟ کیسے آ گئی اس میں دیکھنے کی طاقت؟ باقی جگہ پر بھی تو گوشت ہے، سکن ہے، ٹیشو سیلز ہیں، مگر یہ تو نہیں دیکھ پاتی۔ کون سا کیمرہ فٹ ہے آنکھ میں؟ کان کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سننے کی صلاحیت دے رکھی ہے، کیا انسان غور نہیں کرتا؟ دماغ کو دیکھ لیں، جس کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ ہے کیا چیز۔ بہت مائنر پرسنٹیج انسان کا دماغ کا یوز کرتا ہے، باقی سارا قبر میں ایسے ہی لے جاتا ہے۔ اتنا انٹیلیجنٹ برین انسان کو دیا ہے، کیا غور نہیں کرتے کہ ان سب چیزوں کو بنانے والا ایک رب ہے؟ پہچانو اس کے ذریعے اپنے رب کو۔ انسان کے جسم کا ایک ایک سسٹم کیسے کام کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کی انگلی گرم دیگچی پر پڑ جائے تو کیسے ایک سیکنڈ سے بھی کم انسان ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اپنا پیچھے کر لیتا ہے۔ کتنی تیزی سے میسج برین تک گیا اور برین نے میسج دیا کہ ہاتھ اٹھا لو یہاں سے۔ کیسے ہماری یہ بیک بون فنکشن کام کرتی ہے، کیسے جوائنٹس کام کرتے ہیں، کیسے تمہاری سانس کا سسٹم کام کرتا ہے، کیسے معدے کا سسٹم کام کرتا ہے۔ ایک جہان ہے پورا انسان کی اپنی ذات میں۔ افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے تم؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ کس کا وعدہ دیے جاتے ہو؟ عذاب۔ آسمان سے رزق بھی اترتا ہے، بارش اترتی ہے، ہریالی آتی ہے، پھول فصلیں نکلتی ہیں، اسی طرح آسمان سے اللہ چاہے تو عذاب بھی نازل کر سکتا ہے۔ اور واقعی میں ہم خود دیکھتے ہیں نا، ایسی بارشیں آتی ہیں کہ فلڈنگ ہو جاتی ہے، ایسے ہریکینز، ایسی آندھیاں آتی ہیں کہ چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکتی ہیں ٹورنیڈو کی شکل میں، فصلیں کھیتیاں تباہ ہو جاتے ہیں، پھر اسی آسمان سے اولے بھی برستے ہیں، بعض دفعہ اسی سے لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، اسی آسمان سے برف گرتی ہے، اسی برف میں انسان گاڑیاں دب کر مر جاتے ہیں۔ تو اسی آسمان سے تمہارا رزق بھی اترتا ہے اور اسی آسمان سے عذاب بھی آتا ہے۔ ساری نشانیاں ہیں، جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، اتنی قدرتوں کا، کیا وہ قیامت برپا نہیں کر سکتا؟ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، بس قسم ہے آسمانوں کے رب کی اور زمین کے رب کی، بے شک وہ البتہ حق ہے۔ حق ہے، سچائی ہے، ریالٹی ہے، قیامت حق ہے، جزا سزا حق ہے، جنت جہنم حق ہے۔ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، یہ اسی طرح حق ہے جس طرح تم بولتے ہو۔ کیا انسان کے بولنے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ اب میں کچھ بول رہی ہوں اپنی آواز پر، تو کیا مجھے شک ہے کہ میں نہیں بول رہی؟ یہ اپنے بولنے پر تو کسی کو بھی شک نہیں ہوتا نا۔ اسی طرح قیامت حق ہے، جتنا تمہیں اپنے بولنے کا یقین ہے نا، اسی طرح قیامت کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ اتنی ہی یقینی بات ہے یہ، جس طرح تمہارا اپنا بولنا یقینی ہے، تمہاری اپنی بات یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ لازمی آئے گی۔ اس کے بعد بھی انسان اگر شک میں ہی رہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں انبیاء کا ذکر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔